کبھی سوچا ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو آخر ہوگا کیا؟ وہ آخری دن، وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ اچھا، قرآن مجید میں ایک بہت ہی پر اثر صورت ہے، سورۃ الواقعہ، جو ہمیں اسی دن کی ایک تصویر دکھاتی ہے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جو لازماً پیشہ کر رہی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے تو قیامت کے دن کی وہ تفصیلات دیکھیں گے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ پھر ہم یہ جانیں گے کہ انسانوں کو ان کے کاموں کی بنیاد پر کن 3 گروہوں میں بانٹا جائے گا۔ اس کے بعد ہم جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں سے اپنی قدرت کے کیسے ثبوت دیتا ہے، اور آخر میں اس پیغام کی عظمت پر بات کریں گے۔ سورت کا آغاز ہی ایک ایسی گھن گرج سے ہوتا ہے جو انسان کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے واقعے کا اعلان ہے جس کے ہونے میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ دن کچھ لوگوں کو گرا دے گا اور کچھ کو اٹھا دے گا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو بڑے بڑے متکبر تھے، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اس دن وہ پست کر دیے جائیں گے، اور جو لوگ عاجز اور نیک تھے انہیں عزت اور بلندی ملے گی۔ یعنی دنیا کے سارے پیمانے، ساری حیثیتیں بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ذرا اس منظر کو سوچیں تو زمین اتنی شدت سے ہل رہی ہے جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو، اور وہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتی ہوئی دھول بن جائیں گے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے سورۃ الواقعہ اپنی بات شروع کرتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ اچھا، تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا اور دنیا کی ہر چیز بدل جائے گی، اس وقت انسانوں کا کیا بنے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دن تمام انسانوں کو کن گروہوں میں بانٹا جائے گا۔ اس دن ساری کی ساری انسانیت کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلا گروہ ہے السابقون، یعنی وہ لوگ جو نیکی میں سب سے آگے نکل گئے۔ دوسرا ہے اصحاب المیمنہ، یعنی دائیں ہاتھ والے خوش نصیب لوگ۔ اور تیسرا گروہ ہے اصحاب المشأمہ، یعنی بائیں ہاتھ والے بد نصیب لوگ۔ تو اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر گروہ کی پہچان کیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا کامیابی اور نجات کی نشانی ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں ملنا ناکامی اور تباہی کا اشارہ ہے۔ اور السابقون، وہ تو وہ لوگ ہیں جو نیکی کی دوڑ میں سب سے آگے تھے، اور اسی لیے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب آتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کی طرف، یعنی السابقون اور اصحاب المیمنہ، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا انعامات تیار کیے گئے ہیں۔ سورت ہمیں جنت کی ایسی تفصیلات بتاتی ہے جو ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ یہ آیت صرف شان و شوکت کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ ایک ایسی پرسکون اور محبت بھری محفل کا ذکر ہے جہاں اہل جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، بس سکون ہی سکون اور ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی۔ ذرا سوچیں تو کیسی زندگی ہوگی۔ خدمت کے لیے ایسے نوجوان جو ہمیشہ جوان رہیں گے، ایسی پاکیزہ شراب جس سے نہ کوئی سردرد ہو نہ کوئی خمار، اور ہر طرف پھل ہی پھل، جس چیز کی خواہش کریں۔ یہ سب کچھ ان کے ان نیک کاموں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یعنی جنت کے ماحول میں تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بیری کے درخت ہیں ان میں بھی کانٹے نہیں ہوں گے۔ ہر طرف گھنے، ٹھنڈے اور پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف سکون، راحت اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ جنت کی ان خوبصورت تفصیلات کے بعد اب سورت کا رخ ایک دم سے ایک بالکل مختلف منظر کی طرف مڑتا ہے۔ اب ہم اصحاب المشائمہ یعنی بائیں ہاتھ والوں کے ہولناک انجام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنت کے ٹھنڈے سایوں کے بالکل الٹ یہاں کالے اور دم گھونٹنے والے دھوئیں کا سایہ ہے۔ راحت بخش مشروبات کی جگہ کھولتا ہوا پانی ہے، اور ہر طرف جھلسات دینے والی آگ۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں راحت اور سکون کا نام و نشان تک نہیں۔ یہاں دیکھیں، فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف پھیلا ہوا سایہ، دوسری طرف کالے دھوئیں کا سایہ۔ ایک طرف لذیذ پھل، دوسری طرف زقوم کا کڑوا درخت۔ ایک طرف امن اور سلامتی، دوسری طرف کوئی مہلت نہیں، کوئی آرام نہیں۔ ایک طرف لامحدود زندگی تو دوسری طرف دائمی مایوسی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس انجام تک پہنچے کیوں؟ سورت بتاتی ہے کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں بالکل گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ آخرت کے دن کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، جنت اور جہنم کا انجام بتانے کے بعد اب سورت ان لوگوں سے بات کرتی ہے جنہیں آخرت پر شک تھا، اور دلیلیں بھی ایسی جو ہماری اپنی دنیا سے، ہماری اپنی زندگی سے لی گئی ہیں۔ سورت ہم سے سیدھا سوال پوچھتی ہے
کہ بھئی یہ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اسے کون اگاتا ہے؟ کیا یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں؟ یہ سوال ہمیں ہماری اپنی محدودیت اور اللہ کی لامحدود قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ دیکھیں دلیل کتنی سادہ اور گہری ہے۔ پہلے بیج کی بات کی، پھر پانی کی کہ کیا تم بادلوں سے پانی برساتے ہو، پھر آگ کی کہ کیا اس کا درخت تم نے بنایا۔ تو جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے، کیا اس کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یعنی اصل نقطہ یہ ہے کہ آخرت کا ثبوت کہیں دور نہیں، وہ تو ہمارے چاروں طرف بکھرا پڑا ہے۔ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ ہمیں بس اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم سورت کے آخر میں آتے ہیں، جہاں اس پیغام یعنی قرآن کی عظمت اور اس کے ماخذ کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست اور پرجلال اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہاں قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ایک انتہائی معزز کتاب ہے، اور اس کی اصل حکمت اور سمجھ صرف انہی کو ملتی ہے جن کے دل پاک ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بالکل محفوظ پیغام ہے۔ اور پھر یہ حتمی اعلان کہ یہ پیغام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ سیدھا اس ذات کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس پیغام کو کتنی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سورت ہمیں اسی ایک مرکزی اور گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے، اور اس کا جواب ہماری ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔